السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 11 جمادی الاخری، فتح مکہ اور عام معافی کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح 21 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کا لشکر، عظیم لشکر لے کر سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ نے جو ظلم و ستم 13 سالہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ڈھایا تھا، آج وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے ہر ایک کا ظلم بدلا لیا جائے گا، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر کا حال یہ دیکھیے کہ جن دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اطہر پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ محبوب وطن کو یعنی مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور ہجرت کے بعد بھی مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور قتل کی سازشیں بھی کرتے رہے، مگر قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے ایسے تمام ظالم دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ محسن انسانیت نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ جس حسن و سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا، دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان کے ہونٹ قدرت کی نشانی ہے۔ انسان کے چہرے کا ایک عظیم عضو ہونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ بند کرنے کے لیے بطور دروازہ 2 ہونٹ بنائے کہ ضرورت پر کھولے جا سکیں، اور جب ضرورت نہ ہو تو بند رہیں، تاکہ منہ میں مضر چیز، نقصان دینے والی چیز گھس نہ جائے۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے تو دانت نظر آتے اور منہ بدنما معلوم ہوتا اور غیر محفوظ بھی رہتا۔ نیز ان ہونٹوں سے بات کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے، ان کے مختلف حرکات سے بعض حروف پیدا ہوتے ہیں اور انسان اپنی بات کو ہونٹوں کی مدد سے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ہونٹوں سے کھانے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ ہونٹ اللہ تعالیٰ کی صنعت کی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا، امام سے آگے نہ بڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ملاقات کے لیے گھر پر تشریف لے جانا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب سے ملاقات کرتے، اگر کسی خاص آدمی سے ملاقات کا خیال ہوتا تو اس کے گھر تشریف لے جاتے، اگر عام لوگوں سے ملاقات کا ارادہ ہوتا تو مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں عام لوگوں سے نماز کے وقت ملاقات ہو جاتی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کے واسطے لوگوں سے ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ درجے والے جنتی نچلے درجے والوں کی زیارت کریں گے، لیکن نچلے درجے والے جنتی اوپر والے جنتیوں کی زیارت نہیں کر سکیں گے، مگر وہ آدمی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے واسطے دوسروں کی ملاقات کرتا تھا، وہ جنت میں جہاں چاہے گا زیارت کے لیے جا سکے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدفعلی لی اس کے لیے بدفعلی لی گئی، یا کسی غیب کی باتیں بتائی یا اس کے لیے غیب کی باتیں بتائی گئی، یا اس نے سحر کیا یعنی جادو کیا اور اس کے لیے سحر کیا گیا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جو آدمی کسی غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بے رغبتی سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتنا برا حال ہوگا جب کہ ہم ان لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اس دن ہر ایک آدمی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بخار جہنم کے اثر کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہے، لہٰذا اسے پانی سے بجھاؤ۔ فائدہ: پانی میں تر کیے ہوئے کپڑے کو نچوڑ کر بدن کو پوچھنا یا پیشانی پر بھیگی ہوئی پٹی رکھنا بخار میں مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔